جو خدا سے ڈرے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ، اے مسلمان سن رکھ کہ تجھ سے مخلوق خدا اس حد تک ہی ڈرے گی جس حد تک تو خالق سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ، جتنا تو خدا سے ڈرے گا اتنا ہی مخلوق تجھ سے ڈرے گی۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری مخلوق سے نڈر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے سوائے سب سے نڈر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، خدا کے خوف سے سر سے لے کر پاؤں تک بھرے ہوئے، بلکہ خوف خدا ہی کا انسانی خوف خدا جب انسانی شکل اختیار کر لیتی ہے، خوف خدا جب انسانی روپ دھار لیتا ہے، انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے تو صدیق اکبر کہلاتا ہے، فاروق اعظم کہلاتا ہے، عثمان غنی کہلاتا ہے، مولا علی کہلاتا ہے، حضرت طلحہ کہلاتا ہے، زبیر کہلاتا ہے، صہیب کہلاتا ہے، صحابی کہلاتا ہے، تابعی کہلاتا ہے، امام کہلاتا ہے، مجتہد کہلاتا ہے، فقیہ کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے، خواجہ اجمیری کہلاتا ہے، غوث الثقلین کہلاتا ہے، حضرت جنید بغدادی کہلاتا ہے۔ تو بندگان خدا خوف خدا کی جو انسانی شکل ہو جاتا ہے، خوف خدا کا جو پیکر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے، قطب کہلاتا ہے، غوث کہلاتا ہے۔ تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا مومن کامل ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرے کوئی اور پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرے تو اس کا ڈر اللہ سے جو ہے وہ ناقص ڈر ہے۔ کامل ڈر اللہ کا وہی ہے جو کسی بندہ مومن کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو اس بندے مومن سے کبھی خدا کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ کا کامل ڈر مطلوب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہی ہے، ہر سنی اللہ سے ڈرنے والا ہی ہے۔ لیکن کوئی سنی اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن داڑھی مونتا ہے، اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا تو ہے سود کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا تو ہے سود کھلاتا ہے، اللہ سے ڈرتا تو ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، ہر مومن اللہ سے ڈرتا ہے، ہر سنی اللہ سے ڈرتا ہے، یقیناً ڈرتا ہے، لیکن ہر سنی متقی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر بھی ہے اس کے دل میں، ہر سنی کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، لیکن جو سنی اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی اس سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا ڈر، اس کا خوف خدا، اس کی خشیت الہی ناقص ہے، ادھوری ہے، کمزور ہے، خام ہے، پختہ نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ لہذا شریعت کی پابندی سے خوف خدا کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندگان خدا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ، تجھ سے مخلوق اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو خدا سے ڈرے گا۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یحبک الخلق بقدر محبتک للہ، تجھ سے مخلوق اسی قدر محبت کرے گی جتنی تو اللہ سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہمیں گلا کیا ہے؟ بچے ڈرتے نہیں ہمارے سے، بیوی ڈرتی نہیں حضرت، چھوٹی بہنیں ہمارا ادب نہیں کرتی، ڈرتی نہیں، چھوٹے بھائی ہمارا ادب نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہم سے، نوکر ہم سے ڈرتے نہیں، کام والی لڑکی ہم سے ڈرتی نہیں، فقیر ہم سے ڈرتا نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتا؟
اس لیے کہ تو جس طرح ڈرنا چاہیے خدا سے اس طرح خدا سے نہیں ڈرتا. حضرت محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. تجھ سے سب ڈرنے لگے اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. تجھ سے سب ڈرنے لگے اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. تجھ سے سب ڈرنے لگے اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. اور فرماتے ہیں زیر شمشیر عمل ہے. تم جنتی بننا چاہتے ہو, داخل جنت ہونا چاہتے ہو, اپنی زندگی اخروی زندگی سنوارنا چاہتے ہو, آخرت کی کامیابیاں لوٹنا چاہتے ہو, آخرت کے مزے لوٹنا چاہتے ہو, آخرت کا عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. آخرت کی کامیابی چاہتے تو ایک ہی راستے سے آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مکمل پیروی, حضور کی مکمل اطاعت, کامل اطاعت اور فرما برداری, عمر بھر حضور کی فرما برداری. یہ حضور کی مکمل اطاعت ہی حضور کی حقیقی معنوں میں غلامی ہے.